رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سب کو جامعہ دختران اسلام کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94، 95 اور 96 انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، مخصوص ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت تو پس تم موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر واقعی تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہرگز وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے، بما قدمت اس سب وجہ سے جو بھیجا آگے، ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں میں جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی اس موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور لَتَجِدَنَّ ضرور آپ پائیں گے انہیں، احرص الناس زیادہ حرص والے، زیادہ لالچ رکھنے والے لوگوں میں سے، علی حیات زندگی پر، یعنی زندگی کو پانے کی زیادہ لالچ رکھتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے بھی، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمر وہ عمر پالے، الف سنہ 1000 سال کی عمر، وما ہوا بمزحزحہ لیکن وہ 1000 سال کی عمر بھی اسے دور کرنے والی نہیں، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگر وہ عمر اسے دے بھی دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہودیوں کا یہاں ایک قول تھا کہ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارے درمیان الہامی کلام سب سے زیادہ اترا ہے اور ہمارے درمیان انبیاء کرام زیادہ بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے اور اللہ کے بڑے عزیز ہیں، بلکہ خود کو خدا کا بیٹا بھی کہتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ لہذا ان کا ایک قول یہ تھا کہ چاہے ہم جو مرضی کر لیں لیکن آخرت کا گھر ہمارے لیے ہی خاص ہے، یعنی آخرت کا گھر جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی خاص بنائی ہے، اور ہاں جو یہودی ہوگا وہی سے جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہ جا سکے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے حق میں اور یہود اور ان کے علماء کے خلاف ایک دلیل قائم کی کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارا دین برحق ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تم ہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، تم ہی اس کے مستحق ہو، تو پھر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی جلد از جلد جو ہے اپنی اس نعمتوں کو، اس جنت کو، تاکہ تمہیں اس چیز کا بھی پتہ چل جائے کہ کس کا دین سچا ہے۔ لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ آخرت کی تو ویسے ہی ان کو امید نہ تھی، کہیں دنیا بھی ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔ مشرکین جو مرنے کے بعد اس زندگی پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اصل میں ان کو دنیا میں لمبی عمر کی تمنا ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے۔ لیکن یہ یہودی جو دنیا کے بعد آخرت اور جنت کے دعوے دار تھے، ان مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی عمر رکھنے کی خواہش رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی 1000 سال کی زندگی کی تمنا بھی کرتا تھا، اور موت کی تمنا کرنے کے بجائے لمبی زندگی کی خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں داخلے کے متعلق ان کا دعویٰ جو ہے چلا جائے گا، اسے نیچے چلا جائے گا۔ کہ وہ ہرگز یہ کیا کہاں سے نظر آیا تمہیں؟ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا اور صفحہ ہستی سے یہودیت مٹا دی جاتی۔ اس آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہودی موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اگر یہودی سچے تھے تو وہ موت کی تمنا کر کے نبی پاک علیہ السلام سے آ کر کہہ سکتے تھے کہ لو ہم نے موت کی تمنا کرنی، یوں وہ قرآن کو جھٹلا سکتے تھے، لیکن اور آپ کی نبوت کو بھی جھٹلا سکتے تھے، لیکن یہ سچویشن پیش نہ آ سکی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سچے نبی اور یہ قرآن سچا قرآن ہے۔ سو نبی پاک علیہ السلام کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور قرآن کی یہ دلیل جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام اور قرآن کی حقانیت کا باعث بنی، اور یہ دلالت کرتی ہے اسی بات پہ۔ اگر کوئی جھوٹا نبی ہو تو جھوٹے نبی کی پیشن گوئی کبھی بھی پوری ثابت نہیں ہوتی، جیسے مرزا غلام محمد نے محمدی بیگم سے نکاح کی پیشن گوئی کی، لیکن اس کا نکاح یعنی اسی خاتون کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا۔ پھر اس نے پیشن گوئی کی کہ سلطان محمد 2.5 سال بعد مر جائے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آ جائیں گی، لیکن غلام احمد خود مر گیا اور مرزا سلطان محمد اس کے بعد دیر تک زندہ رہا، یعنی کیونکہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ تھا، لہٰذا اس کی کوئی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ سچی ثابت نہ ہو سکی۔ اس طرح اس نے ایک بیمار عیسائی پادری آتھم کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ وہ 5 ستمبر 1874 کو مر جائے گا، لیکن وہ اس تاریخ کو نہیں مرا بلکہ تندرست ہو گیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر یہی یہودی جو ہے مسلمانوں سے اگر الٹا اس طرح کا سوال کر دیں تو اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ صرف ہمارے نبی
کے پیروکار جنت میں جائیں گے، بلکہ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کا سچا پیروکار جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ ہر نبی سچا ہے اور ہر نبی پر سچا ایمان لانے والا، اور جو اپنے نبی پر مخلص رہا، خالص اس نے اپنے نبی کے ساتھ سچا دعویٰ کیا ایمان کا اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کسی کو، تو وہ سب جنت میں جائیں گے، وہ سب مسلمان ہی ہیں، ان سب کا شمار مسلمانوں میں ہی ہے۔ اور دوسرا جواب اس چیز کا یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر کبھی بھی موت کی تمنا کرنے کی خواہش نہیں کی، بلکہ منع فرمایا ہے، اور اگر اس کی تمنا کی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ خواہش یعنی شہادت حاصل کرنے کی خواہش جو ہے وہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا، کہ شہید اس لذت کو پائے گا اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہے گا کہ یا اللہ پاک کاش دوبارہ زندگی ملے، پھر میں تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحیح بخاری شریف کے حدیث سے پاک بیان کرنے لگی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب مل جائے وہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے، کیونکہ شہادت کی فضیلت دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں جا کر اللہ کی راہ میں مرنا پسند کرے گا اور بار بار خواہش کرے گا کہ میں اس لذت کو پاؤں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے اس کی فضیلت مجھے ملی ہے اور اللہ کا دیدار بار بار دیکھنا نصیب ہو رہا۔ حضرت امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ان احادیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے لیے موت کی تمنا صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ نے یہ تمنا کی ہے، البتہ دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے۔ حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس میں ضرور تمنا کرنی ہو تو یوں کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک میں نے بیان کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی مشکلات سے گزرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم موت کی آرزو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ دنیا کے مصائب اور مشکلوں سے گھبرا کر ایسا مت کرو، بلکہ اس پر صبر کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کے لیے دو راستے ہی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اور اللہ کی مدد مانگنے کے لیے دو راستے ہی ہیں، ایک راستہ ہے نماز کا اور دوسرا راستہ ہے صبر کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔